بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کل سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیر بحث ہے کہ فرانس کے کچھ سائنسدانوں نے خطبہ حجۃ الوداع جو آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، اس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے۔ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ اس بارے میں سائنس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا واقعی ہم آقائے دو جہاں کی مبارک آواز کو مستقبل میں اپنے گناہگار کانوں سے سن سکیں گے؟ کہیں یہ عصر حاضر کا کوئی نیا فتنہ تو نہیں کہ جس کی آڑ میں غیر مسلم مسلمانوں کے عقیدے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، 24 نیوز کے اینکر پرسن جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ آواز خود سنی ہے، بس اب صرف اس کی آڈیو کوالٹی کو امپروو کرنے پر کام جاری ہے۔ ممکنات میں ہے کہ 2030 تک امت مسلمہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع سن سکے گی۔ ناظرین، دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور اس پرفتن دور میں کسی بھی ایسی چیز کو جس کا تعلق آپ کے ایمان اور دین سے جڑا ہو، بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے مان لینا خود کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بات پر یقین کر لینے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر تحقیق ضرور کریں۔ بہت سے سائنسدانوں اور ساؤنڈ انجینئرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ماضی کی صوتی لہروں کو حال میں ریکارڈ کر لینا ناممکنات میں سے ہے۔ انسانی آواز کی صوتی لہریں در حقیقت میکینیکل لہریں ہوتی ہیں جو ہوا جیسے میڈیم کے ذریعے ٹریول کرتی ہیں، یعنی پھیلتی ہیں، اور اس توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ ایک بار آواز کی لہریں اسپیس کے کسی وقت کے کسی نقطے سے گزر جاتی ہیں تو یہ منتشر ہو جاتی ہیں اور اس میکینیکل صورت میں باقی نہیں رہتی۔ اس کو مستقبل کے وقت کے کسی نقطے پر دوبارہ بازیافت کر کے ریکارڈ کیا جا سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج بھی جو انسانی آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ ماڈولیشن کے ذریعے ممکن ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے ماڈولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی آواز صوتی لہروں کی ویو لینتھ، فریکوینسی اور انرجی کو تبدیل کر کے اس کو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے تک اس کی ریسیونگ ممکن کی جا سکے، جس کی بڑی مثال ریڈیو ہے۔ اس کے باوجود یہ ماڈولیٹڈ صوتی لہریں جن کو مختلف ماڈولیشن ٹیکنالوجیز استعمال کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور جس کے تمام پیرامیٹرز، فریکوینسیز، ویو لینتھس اور انرجیز معلوم ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ریسیونگ ٹاورز انہی پیرامیٹرز پر ٹیون بھی ہوتے ہیں، جب اسپیس اور وقت کے کسی بھی خاص نقطے سے گزر جاتی ہیں تو ان کو بھی دوبارہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ماضی میں استعمال ہونے والا ٹی وی اینٹینا یا موجودہ دور کے سیٹلائٹ اینٹینا ایک ہی انفارمیشن کو بار بار دکھاتے، کیونکہ ان کے پاس صوتی لہریں بلا واسطہ یا بلا واسطہ پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم نے آج ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کیا ہو اور اچانک ہم نے دیکھا کہ کل والا ڈرامہ ٹی وی پر غلطی سے نشر ہو رہا ہے، حالانکہ کل والا ڈرامہ بھی آج والے ڈرامے کے پیرامیٹرز، فریکوینسی، ویو لینتھس اور انرجی پر ہی براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی صوتی لہریں فضا میں کہیں نہ کہیں معلق اور موجود رہتی ہیں۔ تو اس طرح دنیا کا کوئی بھی اینٹینا ماضی کے سگنلز کو دوبارہ کیوں نہیں دکھا پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی ٹرانسمیشنز کی صوتی لہریں فضا میں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اپنا اصل وجود کھو دیتی ہیں، اور مختلف میڈیم سے ٹکرا کر ان کی انرجی اس قدر کم ہو جاتی ہے جو قابل محفوظ یا کسی بھی اینٹینا ڈیٹیکشن کے قابل نہیں رہتی۔ سائنس کہتی ہے کہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی آواز جو ماضی کی اسپیس اور وقت کے کسی نقطے سے گزر چکی ہے اس کو حال یا مستقبل کے
اسپیس اور وقت کے کسی نقطے پر دوبارہ ریکارڈ کیا جا سکے۔ اور اس لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نذیر احمد غازی صاحب کا یہ کلیم سائنسی لحاظ سے بالکل غلط ہے کہ 1400 سال پرانی آواز کو ری جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں۔ اور نذیر احمد غازی صاحب نے جب یہ کلیم کیا تو انہوں نے جس کمپنی کا ذکر کیا تو اس کا نہ تو نام بتایا اور نہ ہی اس کمپنی کی تحقیق کے پیرامیٹرز کے حوالے سے کچھ بتایا، اور نہ ہی کسی ایسی ڈیوائس کا کوئی ذکر کیا کہ جس کو دیکھ کر یہ کلیم کیا جا سکے کہ اس کمپنی نے یہ ڈیوائس تیار کر لی ہے جس نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے، جس کو اب پیوریفائی کیا جا رہا ہے۔ یہ محض سنی سنائی وہ باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس کو مذہبی عقیدت اور محبت میں بول دیا گیا ہے، اور دنیا اس بات سے متاثر ہو کر اس کی طرف چل نکلی ہے۔ اور بظاہر یہ ایک ایسا پلانٹڈ فتنہ معلوم پڑتا ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کو استعمال کر کے نعوذ باللہ کسی آواز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا، اور معاذ اللہ دین میں جھوٹ کو شامل کر دیا جائے گا۔ اور فرض کریں یہ بات مان بھی لی جائے اور ماضی کی صوتی لہروں کو ریکارڈ بھی کر لیا جائے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ آواز آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی آواز ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ممکن نہیں۔ لہٰذا ایسی کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور غیر مسلم عیسائیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ ریکارڈ کر کے مسلمانوں کو سنائیں؟ اگر ان کو ریکارڈ کرنا ہی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ ریکارڈ کر لے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے بعد آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ سن کر تمام عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا تمام خواتین و حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ایسے فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔